تفسیر رضوان، انبیاء کی عصمت، سورہ بقرہ آیت نمبر 260۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا، خدایا مجھے دکھاؤ کس طرح تم مردے کو زندہ کرتے ہو۔ فرمایا کیا تم ایمان نہیں لائے؟ عرض کی کیوں نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ علی ابن محمد ابن جہم نقل کرتا ہے کہ میں مامون کے دربار میں پہنچا، وہاں علی ابن موسیٰ رضا بھی موجود تھے۔ مامون نے ان سے پوچھا، کیا آپ نہیں کہتے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں؟ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، ہاں ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں۔ مامون نے پوچھا، تو پھر فرمائیے کہ حضرت ابراہیم کے اس کہنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ مجھے مردوں کا زندہ ہونا دکھا تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ امام رضا علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا، پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کو وحی کی کہ میں نے اپنے بندوں میں سے ایک کو اپنا دوست چن لیا ہے، اگر وہ مجھ سے مردوں کو زندہ کرنے کا کہے تو میں اسے عطا کروں گا۔ اور حضرت ابراہیم نے یوں سمجھا کہ وہ بندہ وہ خود ہی ہیں، اسی وجہ سے ایسی درخواست کر دی۔ جب اللہ تعالیٰ کے اس خطاب کا انہیں سامنا ہوا کہ کیا تم ایمان نہیں رکھتے، تو انہوں نے جواباً عرض کی، ایمان رکھتا ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے کہ وہ بندہ جس کو آپ نے دوست چنا ہے وہ میں ہی ہوں یا کوئی اور ہے۔ مندرجہ بالا تفسیر کے علاوہ ایک اور لطیف تشریح جو مذکورہ بالا آیت اور روایت کے مضمون سے لی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت اور امام رضا علیہ السلام کی روایت کے مطابق اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی درخواست قبول نہ بھی ہوتی تب بھی حضرت ابراہیم کے ایمان میں کوئی فرق نہ آتا، لیکن پیغمبر الہی یہ جو فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں میرا دل مطمئن ہو جائے، ایک اور بہت اہم نقطے کو بیان کر رہا ہے، اور وہ یہ کہ انسان کا دل دیکھ سن اور چھو کر سکون میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا ہمارے قلبی روابط میں، خاص طور پر گھر کے ماحول میں، ان شناخت کے اہم ذرائع کا ایک دوسرے کے احساسات سمجھنے میں خیال رکھیں، اپنی محبت کا اظہار کریں، زبان سے کہیں اور مختلف کاموں سے یقین و اعتماد پیدا کریں۔